السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے ایک سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق ہمارا آج ہے سورۃ الناس۔ سورۃ الناس کو صحیح ادائیگی اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا انشاءاللہ ہم سیکھیں گے آج۔ پہلے ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھی، پھر سورۃ الفلق پڑھی، اور آج ہم سورۃ الناس پڑھیں گے۔ کیونکہ ہم پچھلی جو ہماری ویڈیو ہیں اس میں ہم نے نماز شروع کی تھی، ثنا کی پہلے ہم نے ثنا کی اصلاح کی، ثنا کو صحیح تجوید سے پڑھنا سیکھا۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کے بعد سورۃ الفلق، اور آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الناس۔ ہم سورۃ الناس کو صحیح تجوید اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ اللہ کی پسندیدہ زبان عربی ہے۔ اس کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بیان کرنے کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عربی زبان۔ اب قرآن عربی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کو اسی لب و لہجے سے پڑھا جائے جو اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ ہے، اس کے مطابق پڑھا جائے تو ہمارے لیے یہ باعث شفاعت بنے گا روز آخرت، روز محشر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کا پہلا حق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح ادائیگی کے، جو عرب کا جو لب و لہجہ ہے، جو عربی کا لہجہ ہے، جو لفظوں میں فرق ہے، آواز میں، قاف اور قا میں، تا اور طا میں، اس کے ساتھ اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پہلے اس کو قرآن کو اس کے جو الفاظ کی ادائیگی ہے اس کو صحیح نہیں کریں گے تو پھر ہمارا قرآن کو پڑھنے کا جو وہ ہے طریقہ کار ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ سمجھنے کی بات دوسرے نمبر پہ آتی ہے کہ پہلے ہم نے قرآن کو اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا، پھر ہم نے سمجھا، تو پھر ہمارے لیے باعث شفاعت اور باعث نجات بنے گا، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانی ملے گی۔ تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ انشاءاللہ جو لوگ میری حروف تہجی سے تختی سنتے آ رہے ہیں ان کو بھی میں نے صحیح ادائیگی کا طریقہ بتا دیا ہے، اور صحیح طریقہ بتا دیا ہے میں نے۔ لفظوں کی ہر ایک آواز کا جو ساؤنڈ ہے وہ میں نے آپ کو الگ الگ بتا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں اور جنہوں نے اپنا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہوا ہے وہ روز محشر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ان کی ایک مخصوص جگہ ہوگی، ان کی الگ ہی جگہ ہوگی، وہ سارے لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ تو فرشتے سوال کریں گے کہ اے اللہ عز و جل، یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے آپ نے ایک مخصوص سی جگہ بنائی ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے وہ مخصوص سی جگہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا، قرآن کو پہلے صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے اپنے قرآن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا جو آغاز ہے وہ کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت دعا کے ساتھ، کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ دعا اللہ سے مانگنا، اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور میرے بندے کو بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کی حاجات سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے دعا کو بھی عبادت کا درجہ دیا ہے۔ تو ہم بہت خوبصورت دعا کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، میں سوال کرتی ہوں آپ سے اس علم کا جو نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک اور طیب ہو۔ تو انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت بھی میں نے بتا دی۔ ایک ان کی اہمیت میرے سامنے نظروں کے سامنے سے اور گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کو بچھو نے ڈس لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے پانی اور نمک منگایا، نمک کو پانی میں گھولا
اور اس کو اپنے بچھو کے ڈسے ہوئے زخم پہ لگاتے جاتے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے ہوئے جاتے. تو انسان اپنی دنیاوی جو تدبیر ہے دوائی کا بھی اہتمام کرے اور ساتھ ساتھ ان صورتوں کو بھی پڑھے تو انسان کے لیے باعث نجات بن جاتی ہیں. تو ہم سورۃ الناس کا آغاز کرتے ہیں. لفظ ہے قل. قاف میں نے آپ کو اس دن بھی بتا دیا کہ نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے وہ موٹا پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الناس. میں نے آپ سے کہا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر تھوڑی سی ناک میں آواز لے کے جائیں گے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. من پر بھی غنہ ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. من شر شین را زبر شر را لام زیر رل شر رل تشدید کو جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. من شر شین را زبر شر را لام زیر رل را لام زیر رل من شر الوسواس الخناس خناس الذي يوسوس فی. فا یا زیر فی ہے، فا زیر فی نہیں، فا یا زیر فی کو کھینچیں گے. فی صدور صاد کو موٹا پڑھیں گے سین کی نسبت، اور اگر فا کو بغیر سٹی سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر سواد ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، موٹے حروفوں میں سے بھی ہے. صدور الناس من الجنتی جیم نون زیر جن نون زبرنا جنتی والناس. ایک دفعہ اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی میں بالکل سیٹی نہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ ہمارا سورۃ الناس کا سبق ہوا کمپلیٹ. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم نے تینوں کل پڑھے ہیں. تو یہ قل اعوذ، قل کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں برب الناس، اس رب کی جو لوگوں کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے. ناس ہے نا، جیسے عوام الناس ہوتا ہے، جو انسانوں کا رب ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. مالک الناس، جو مالک ہے لوگوں کا، جو مالک ہے لوگوں کا، یا مالک بادشاہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو بادشاہ ہے انسانوں کا، جو مالک ہے انسانوں کا، جو الہ ہے، جو معبود ہے لوگوں کا، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. کون؟ لوگ. وَإِلَٰهِ النَّاسِ. ٹھیک. من شر الوسواس من انسان وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے، خناس جو بار بار پلٹ کر آنے والے، یعنی کہ جو دل میں خیالات آتے ہیں بار بار پلٹ کر آتے ہیں برے خیالات، اور اس شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو وسوسے ڈالتا ہے بار بار آتے ہیں. خناس الذی یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس، صدور سینوں کے لوگوں میں، لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے. من الجنتی، بے شک وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو یہ ہم نے اس کا لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیا. اب اس کا ہم محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ قل کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے.
تو یہ ہم نے سورۃ الناس کا ترجمہ اور اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معوذتین کو صبح اٹھتے 3 بار پڑھتے، اور 3 بار مطلب سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو، اور رات سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر اس کو پڑھ کے پھونک مارتے، پھر اپنے سر مبارک سے لے کر اپنے چہرے مبارک پر ملتے ہوئے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتے وہاں تک پھیر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان صورتوں کو پڑھ لیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ تو آپ لوگ میرے چینل کو دیکھتے رہیں، آپ اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ اگر کسی ایک بندے نے بھی اپنی نماز کی، اپنے قرآن کی اصلاح کر لی تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ علم وہ جو آپ کو فائدہ دے، نفع دے، تو دنیا میں بھی فائدے کی بات ہے اور یہ آخرت میں بھی فائدے کی بات ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی نے قرآن کی اصلاح کر لی، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا، تو آپ کے لیے بھی باعث نجات ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل انشاءاللہ ہم نماز کی جو تسبیحات ہیں، رکوع اور سجود کی، اس کو پڑھنے کے صحیح ادائیگی سے پڑھنا سیکھیں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔